اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ آج کی جو ویڈیو ہے نا، یہ تویز سیریز کہہ لیں آپ، اس کی پہلی ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم آپ کو تویز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، اور یہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ تویز کون سا ہے، یہ نوری علم کا تویز ہے، سفلی کا ہے، کالے علم کا ہے یا کوئی منتر ہے۔ ایک یہ چیز پتہ چلے گی۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تویز کو کھولا کیسے جاتا ہے، اس کو اثر کس طرح ختم کس طرح کیا جاتا ہے، اور تویز کو ضائع کس طرح کیا جاتا ہے۔ تویز کی بہت ساری اقسام ہیں، آج یہ تقریباً 12 اقسام ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک ون بائی ون، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو کوئی تویز کہیں سے ملتا ہے، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس کی تصویر کھینچ کے مجھے واٹس ایپ کریں اور میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا۔ اچھا جی، یہ جو پہلا تویز ہے نا، یہ ہمارے پاس یہ تویز میں نے کچھ مختلف سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ میں بعد میں آپ کو تویز لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وہ ایک پروسیجر ہے بڑا، لیکن یہ ہم پہلا تویز کے اوپر آتے ہیں۔ اس تویز کا جو حصہ پڑھا جا رہا ہے اس میں یا جبرائیل لا انتا یا میکائیل، پھر اس کے بعد یا اسرافیل انی کنتو یا اسرائیل من الظالمین بحق بدو۔ جو ہے نا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، یہ چار بڑے فرشتے ہیں، اور ایل اینڈ پہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چاروں جو ہم بڑے موکلات ہیں۔ اس کے اندر اس نے چاروں بڑے موکلات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ قہر بن جاؤ، یا ان کے اوپر سے بدلہ لو۔ کس پہ؟ بدو۔ بدو جو ہے وہ ایک روحانی نام ہے۔ اس کے اوپر میں ایک پوری ویڈیو کروں گا۔ بدو جو ہے، جس طرح یا وہابو ہے نا، اس طرح ایک بدو بھی ایک ورڈ ہے، یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ اسپرچویلٹی سے بلونگ کرتا ہے۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے جی محبت کا نایاب عمل، لیکن یہ حقیقت میں ظالموں کے خلاف ہے۔ مطلب اگر کسی بندہ آپ کو بڑا تنگ کر رہا ہے، کوئی بندہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، قرض جو ہے وہ آپ کوئی بدماش ہے یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ، یہ اس کے لیے ایک تویز جو میری عقل کے حساب سے لکھا گیا ہے۔ اب اس میں اس نے محبت کا نایاب عمل لکھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کو لکھا گیا ہے جیسے جی کوئی سنگ دل سے سنگ دل محبوب، کسی بندے کو آپ نے تنگ کرنا ہے، کسی بندے کو پریشان کرنا ہے۔ مطلب کوئی آپ کی کوئی محبوب ہے اور آپ اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو نیند نہ آئے اور وہ آپ سے رابطہ کرے، تو اس کے لیے اس طرح کا تویز لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، اس طرح کی تویز کو کبھی بھی دیکھ کے نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کو لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی زکوٰۃ کا ایک طریقہ کار ہے۔ کوئی اگر بندہ خود سے اس کو لکھے گا تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ حب کہتے ہیں محبت کو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کچھ ورڈز لکھے ہیں، 17/12 حب 37 47 57، پھر فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں۔ یہ ایک عبارت ہے، یہ ایک منتر ہے، یہ تویز نہیں ہے۔ اس میں وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، دونوں کو اس نے نام لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے ایک عورت ہے، اس کا نام بنت ہے، اس کی والدہ کا نام، پھر مرد کا نام، اس کی والدہ کا نام۔ اب یہ کون کس کے لیے لکھ رہا ہے، یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو اپنے عشق میں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام پہلے آئے گا یا بعد میں، یہ ایک راز ہے جو کچھ منتروں میں الٹ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی ایک منتر میں اس کو دائیں طرف لکھا جاتا ہے تو دوسری علم میں ہو سکتا ہے اس کو بائیں طرف لکھا جائے۔ ادروائز کیا ہوگا کہ جو آپ کسی کو اپنے عشق میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ تو گرفتار نہیں ہوگا، آپ اس کے عشق میں پاگل ضرور ہو جائیں گے۔ اس کے اندر یہ بیسیکلی اس نے علم العداد کا سہارا لیا ہے۔ علم العداد کا سہارا لے کے اس نے پہلے ان کے پراپر عدد نکالے ہیں، عدد نکال کے اس نے اس کو لکھا ہے کہ اس کے حب میں کنورٹ کریں۔ اور یہ جو اس نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے نا، یہ منتر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا تھا تویز ہمارا۔ اچھا جی، تیسرا تویز دیکھیں، اس میں لکھا ہوا جی خاش، ہاش، تاش اور ہت۔ اندر اس نے صرف لکھے ہوئے ہیں حروف تے میم عین اور اس کے علم العداد۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، علم العداد سے اس نے اس نام کو نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ نام نکال کے اس نے پھر اس کی کوئی، اس کو بولتے ہیں چکور کی عبارت، ایک عبارت بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے چاروں طرف اس نے یہ جو نام ہے نا، یہ چاروں نام بیسیکلی چاروں طرف جو ہوتے ہیں یہ موکلات کے نام ہوتے ہیں، لیکن یہ موکلات کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ان نون نام ہے جو کہ کالے علم سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، یہ سفلی کے بھی نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. اس تویز کے متعلق یہ بھی نہیں پتہ لگ سکتا یہ چل سکتا ہے نہیں، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے اس کی کچھ خاص شرطیں ہوں گی جو اس بندے کو ہی پتہ ہوں گی. مثلا کچھ ایسے تویز ہوتے ہیں کہ اس طرح کے، اگر یہ محبت کا ہے یا محبت کا ہے یا دشمن کو تباہ کرنے کا ہے یا کسی کو مارنے کے لیے یا کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ وہ خون کی قربانی ہوتی ہے، کالی مرغی آپ کو دینی ہوتی ہے، اور وہ چاند کی ایک خاص تاریخ میں لکھا جاتا ہے، خاص قسم کے کپڑے پہن کے لکھا جاتا ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالے علم سے ریلیٹڈ تویز ہے. اچھا جی، یہ اگلا تویز ہے، یہ بھی کالے علم کا تویز ہے. اس کے اندر جو چال ہے وہ چکور کی چال ہے، اور چکور کے اندر سرکل ایک ہے. ٹھیک ہے. 5 5 5 5 یہ جو ہے، یہ 5 جو ہیں، یہ اندر اس نے لکھا ہے نمرود، حمان، قارون اور شیطان. یہ چاروں جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ تو موکلات ہیں، نہ یہ کوئی طاقتیں یہ اس میں ہیں، شیطانی طاقتوں کے نام ہیں. یہ کالے علم کا ایک تویز ہے پرٹیکولر، اور اس کو کئی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تویز اسپیشلی جو 5 کی چال ہے نا، 4 جس میں دیکھیں 4 3 اور 5 تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، یہ لٹکانے والا تویز ہے، جیسے کسی درخت پہ لٹکا دیا جائے اس طرح کا تویز ہے. یہ اگلا تویز ہے جی ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا تویز ہے. یہ حفاظت کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے اندر دیکھیں اس نے 3 دفعہ اللہ کا نام لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے ایک خاص قسم کا سگنیچر اس میں کیا ہوا ہے، اور سائڈوں کے اوپر اس نے حروف لکھے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کے تویز استعمال کیے جاتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے. بچوں کو پلایا جاتے ہیں پانی میں ڈال کے. کسی فصل میں اگر بہت زیادہ چوہے حملہ کریں تو اس تویز کو پانی میں ڈال کے، جس ٹائم وہ تویز پانی میں ڈالا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اس تویز کو نکال لیں گے، وہ جو پانی ہوگا وہ اس بنیادوں میں ڈالا جائے گا تاکہ نقصان دہ چیزوں سے بچا جا سکے. اچھا جی، یہ جو اگلا تویز ہے نا، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں چکور کی چال ہے اور بہت ساری چال ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر موکلات کے نام خانوں کے اندر لکھے گئے ہیں، حالانکہ نارملی موکلات کے نام خانوں میں نہیں لکھے جاتے. خانوں میں لکھے گئے ہیں، اوپر اللہ کا نام لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد بروج یا بروج، پھر اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے جی جبرائیل، میکائیل، پھر اندر اس نے یا حیو یا قیوم. یہ تویز میرے حساب سے، اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہیں، یہ میرے حساب سے ایک جعلی تویز ہے. یہ اصل تویز ہے ہی نہیں، کہ اس کو جتنی چیزیں ایک وقت میں ایک دوائی کھائی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ساری دوائیاں اکٹھی کھا لی، پورے میڈیکل اسٹور کی دوائیاں اکٹھی نہیں کھائی جاتی. اس تویز کا میرے حساب سے کوئی اثر نہیں ہے، یہ صرف ایک اگلے کو پاگل بنانے کے لیے ایک تویز بنایا گیا اور کچھ بھی نہیں. اچھا جی، اگلا تویز ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر اس نے 4 نام لکھے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل کا نام لکھا ہے. اندر کلمہ لکھا ہے اللہ فلاں بن فلاں الحب فلاں بن فلاں. یہ محبت کا تویز بنایا گیا ہے، لیکن مجھے جو ہے نا یہ چیز ایک غلط چیز ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے اس طرح کے نام لکھے ہیں اور آپ اس طرح کے تویز کو استعمال کر رہے ہیں محبت کے لیے. کیونکہ الحب، حب کہتے ہیں محبت کو، فلاں بن فلاں کو حب کا شکار کریں، محبت کا شکار کریں فلاں بن فلاں کی. مطلب جیسے ایک عورت جس کا نام کوئی اے بی سی ہے، اس کو شکار کر دو محبت کا اس بندے کی. تو یہ اس نے اس کا پورا ایک حزب نصب لکھا ہوا ہے. لیکن کبھی بھی صحابہ کرام کے نام تویزات کے اندر اس طرح وہ بھی اسپیشلی محبت کے تویزوں میں نہیں لکھے جاتے. یہ جس نے بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا جی، یہ جو تویز ہے نا اگلا، یہ پیورلی علم الادات کا تویز ہے. اس میں علم الادات کے حساب سے اس نے ایک پراپر عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو عبارت سے پڑھا جاتا ہے. اس میں جیسے کہ ایک ورڈ ہے 5 کا، 4 کا، 9 کا، وہ بڑا حصہ جائے گا خانوں کے حساب سے، سب سے چھوٹا، پھر اس سے بڑا ایک خانے کا، پھر اس کے بعد سرکل میں، پھر اس کے بعد اسکوئر میں. یہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ مختلف طریقوں کے اوپر ہو سکتا ہے. علم الادات کے لیے مختلف تویزات مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تویز کا یہ اس کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہے کس کے لیے استعمال ہوگا، لیکن ایک تویز کی عبارت ہے مین. باقی کس مقصد کے لیے لکھا جائے گا وہ اس کے بعد لکھا جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے اوپر اور نیچے وہ مطلوب اور طالب کا نام لکھے، یا اس کی جو چال ہے وہ لکھے گا اور ساتھ موکلات کو ایڈ کرے گا. لیکن اس وقت کچھ بھی چیز ایڈ نہیں ہوئی بھی، اس وقت یہ ایک سمپل تویز ہے علم الادات کا. یہ اگلا تویز جو ہے یہ آپ دیکھیں، یہ بڑا ہی کامن تویز ہے، اکثر آپ کو دکانوں پہ، فیکٹریوں میں یہ تویز نظر آ جاتا ہے. یہ حفاظت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے.
ٹھیک ہے جی، اور اس تعویذ کو فولڈ نہیں کیا جاتا، اس تعویذ کو لیمینیشن کر کے نا دکان کے اوپر لگایا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو، جہاں اس کے اوپر کوئی گندا کپڑا وغیرہ کوئی نہ مار سکے، مطلب دکان کے متھے پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ یہ دھوپ باری سے محفوظ ہے۔ نارملی لوگوں نے تو اگر شیشے کی دیوار ہے نا، شیشے کا سوری تو دروازہ ہے تو اس کے اوپر یہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ روزی رزق کے لیے، برکت کے لیے اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ اگلا تعویذ ہے، یہ دیکھیں، اسرائیل کاشی بیر، یہ اس نے اندر والے خانے میں لکھا ہوا ہے، پر لکھا ہے سیمائل بدو، سیمائل بدو۔ سیمائل اور بدو یہ تو موکلات کے نام ہیں، جو سمجھ آ رہی ہے۔ جو اس کے یہ چار کا خانہ، اندر والا جو دو چار کے خانے ہیں، اس میں ایک چار کے خانے میں اس نے اسرائیل کے ساتھ کاشی بیر لکھ دیا۔ کاشی بیر جو ہے، یہ اس ورڈ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نوری علم کا نہیں ہو سکتا، یہ سفلی علم کا بھی نہیں ہوگا، سفلی علم میں یہ نام نہیں استعمال ہوتے۔ لکھائی جو ہے وہ انڈیا کی لکھائی لگتی ہے، ہندو رسم الخط ہے، وہ بھی نہیں استعمال ہوتا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کالے علم میں سے کسی کا کوئی ہوگا، کیونکہ یہ نہ تو علم العداد کا تعویذ ہے، نہ اس کے اندر جو موکلات کے نام لکھے گئے ہیں وہ نہ نوری میں یوز ہوتے ہیں نہ سفلی میں یوز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کسی کالے علم کی تعویذ ہے، جس کو کسی کو تباہی کے لیے، پریشانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آخری جو ہے یہ ایک عبارت ہے، اس کو لوگ تعویذ کہہ کے بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ تعویذ نہیں ہے، یہ ایک منتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو پڑھنے کا بھی جو ہے وہ ورڈ مشکل ہے، ایک تبشتش تبشت حرمت حرمت ہد، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کی ایک گزارش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، یہ اس بندے سے جس کے لیے یہ پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ پڑھے گا تو یہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ منتر میں آتا ہے۔ منتر کی میں علیحدہ آپ کو پوری ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، میں نے کچھ جو ہیں وہ تعویذ آپ کے سامنے پیش کی اور ان کو پڑھ کے دکھایا۔ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ تعویذ لے کے آؤں گا، پھر ان کو کھولنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، اور جو اس کو لکھ رہا ہے وہ کتنا اتھینٹک ہے، یہ میں سب طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہو، کوئی تعویذ آپ کو ملا ہو یا آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کریں، میں اس کے بارے میں آپ کو رائے دے دوں گا۔ شکریہ، دے دوں گا، شکریہ۔